ایک سربراہی کا فیصلہ میاں اور بیوی کے تعلق میں کیا گیا، دوسری سربراہی کا فیصلہ ماں اور باپ کے رشتے میں کیا گیا ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ ایک ماں جس وقت ماں کے مرتبے پر فائز ہو جاتی ہے تو پھر وہ باپ سے بھی 3 درجے زیادہ بڑے منصب پر چلی جاتی ہے، پھر اس کے سامنے ہر ایک کو رسپیکٹ سے سر جھکانا ہے، پھر سربراہی اگر وہ ہے تو اس کی طرف منتقل ہو جاتی ہے، پھر اس کے فیصلے کے سامنے ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ یہ ماں کا فیصلہ ہے۔ تو وہاں پر بھی یہی کیا گیا ہے، یعنی ایک رشتے کا احترام، اس کی رسپیکٹ آخری درجے میں قائم کر دی گئی ہے۔ اسی طرح کا معاملہ باپ کا ہے، لیکن ماں کو باپ سے بھی بڑھ کر یہ حیثیت دی گئی ہے۔ اسی طریقے کا معاملہ ریاست کا ہے۔ ریاست میں بھی آپ منتخب کرتے ہیں کسی آدمی کو یا وہ آپ کا سربراہ بنتا ہے تو اس کے بعد پھر ریاست کے نظم میں جس طرح اس سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ امن قائم کرے، لوگوں کو عدل فراہم کرے، میرٹ کی بنیاد پر فیصلے کرے، اسی طرح لوگوں سے بھی یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ موافقت کا رویہ اختیار کریں، قانون پسند شہری بنے، ان کے یہاں سرکشی نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ جس جگہ بھی کوئی آپ ادارہ قائم کرتے ہیں وہاں سب سے بڑا جرم کیا ہوتا ہے؟ ایک ہی، اور وہ سرکشی ہے۔ یعنی آپ کسی قانون کی خلاف ورزی کر دیتے ہیں، اس کو توڑ دیتے ہیں، کوئی غلطی کرتے ہیں، یہ سرکشی نہیں ہے۔ اختلافات کرتے ہیں، یہ سرکشی نہیں ہے۔ انتخابات میں کسی ایک کے حق میں رائے دیتے ہیں، دوسرے کے حق میں رائے نہیں دیتے، یہ سرکشی نہیں ہے۔ آپ پارلیمنٹ میں، کانگریس میں، سینٹ میں بحثیں کرتے ہیں، یہ سرکشی نہیں ہے۔ جس وقت آپ ریاست کے نظام کو چیلنج کر دیتے ہیں تو یہ سرکشی ہے۔ تو سرکشی کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ یہ شہری ریاست کے مقابلے میں دکھائے، یہ اولاد ماں باپ کے مقابلے میں دکھائے، یہ بیوی شوہر کے مقابلے میں دکھائے تو وہ اس بنیادی حق سے محروم ہو جاتی ہے کہ اب اس کی تادیب کی جا سکتی ہے۔ اب سرکشی، اس کو قرآن مجید نے نشوز سے تعبیر کیا ہے۔ تو یہ ایک حق کا بیان ہے، یعنی ماں باپ کو یہ حق دیا گیا ہے اولاد کے مقابل میں، ماں اور باپ دونوں کو۔ ریاست کو یہ حق دیا گیا ہے شہری کے مقابل میں، شوہر کو یہ حق دیا گیا ہے بیوی کے مقابل میں۔ اب جدید تمدن میں ہم نے اس ریاست، اس سارے حق کو، یہ حق ہمیشہ سے موجود تھا، اس کو قانون کے اندر ڈال دیا۔ یعنی آپ دیکھیے پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا، ریاست کا سربراہ بادشاہ ہے، حکمران ہے، آخری عدالت وہی ہوتا تھا۔ اس کے ہاتھ میں بعض اوقات تازیانہ ہوتا تھا کہ وہ چوروں کو اور سرکش لوگوں کو سزا دے۔ تو جدید تمدن نے اس کو ایک قانون کے نظام میں ڈال دیا۔ اب وہ معاملہ عدالت میں جاتا ہے، وہاں بھی ریاست بول رہی ہے، اس جج کا تقرر بھی ریاست کا سربراہ کرتا ہے، لیکن اس کے بعد وہ قانون کے پاس چلا جاتا ہے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ تمام معاملات میں چاہتے ہیں۔ چنانچہ انسان کو پورا حق ہے کہ وہ سرکشی پر تادیب کے اس اختیار کو قانون کے ضابطے میں لے آئے، اور جس وقت سرکشی کا صدور اولاد سے ہو، شہری سے ہو یا بیوی سے ہو تو اس کو قانون کے حوالے کر دیا جائے۔ اس پر مذہب کو کوئی اعتراض نہیں۔ قرآن جو بات کہہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت سرکشی وجود میں آ جائے گی تو حق تادیب، تنبیہ کا حق حاصل ہو جائے گا۔ یہ اصول ہے جس کو بیان کیا گیا ہے۔ چونکہ اس ادارے کو اس حیثیت سے لوگ دیکھ نہیں رہے، یہ سماجیات کا ایک بڑا مسئلہ ہے کہ آپ کون سا دائرہ ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید ریاست سے متعلق یہ کہتا ہے کہ بڑے سے بڑا جرم بھی ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کی عام سزا ہو جائے گی، پکڑ لیا جائے گا آدمی کو۔ لیکن اگر فساد برپا کر دیا جائے، اگر لوگوں کی جان مال آبرو کے لیے خطرہ پیدا کر دیا جائے، اگر نیوسنس پیدا کر دی جائے، اگر ریاست کا نظام درہم برہم کر دیا جائے تو پھر آپ دیکھیے سورہ مائدہ میں سخت سزاؤں کا اختیار دیتا ہے۔ تو اس کو ایسے سمجھنا چاہیے۔ نشوز پر اس کے ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ آپ اٹھیں اور کہیں کہ آج تو ہنڈیا میں نمک کم ڈالا گیا، لائیے تھوڑی سی پٹائی کر دیتا ہوں۔ سرکشی ہے، اور موجودہ تمدن کے تقاضے سے جیسے ہم نے ریاست کے اختیار کو عدالت کی طرف منتقل کر دیا ہے، میں بارہا لکھ چکا ہوں کہ گھریلو معاملات میں بھی اس اختیار کو عدالت کی طرف منتقل کرنا اگر آپ چاہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ موجودہ معاشروں میں بڑی حد تک ہو گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بچوں کے معاملے میں والدین کے اس حق کو بھی قانون کے ضابطے میں لے آیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب بات کر رہے تھے اس وقت اس طرح کی ریاستیں، اس طرح کے ضوابط وجود میں نہیں آئے تھے، لہذا وہاں بنیادی حق بیان کیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ اگر اس سرکشی کی نوبت آ جائے، گھر کا نظم چیلنج کر دیا جائے، شوہر کے ساتھ رہتے ہوئے شوہر ماننے سے انکار کر دیا جائے، تو پھر اس کے بعد ایک پورا کا پورا نظام بتایا ہے، سمجھانے کا عمل کرو، خاندان کو بیچ میں ڈالو، کوشش کرو حالات بہتر ہو جائیں،
علیحدگی تو اختیار کرنی تو پھر تو مسئلہ ختم ہو گیا. یہ اس کو بنا کر رکھنے کی تدبیریں ہیں. یعنی علیحدگی کا حق تو عورت کو بھی ہے، مرد کو بھی ہے، دوسرے لمحے میں الگ ہو جائیں گے، لیکن بچے ہیں. علیحدگی آسان کام نہیں ہوتا. ایک بچہ جب ماں اور باپ دونوں سے محروم ہوتا ہے، کوئی ایک الگ ہو جائے تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کیا چیز وجود میں آتی ہے. اس کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر سرکشی ہو گئی ہے تو سمجھاؤ، تاکہ صورتحال قاعدے میں آ جائے، اور پھر سپریشن اختیار کر لو دوسرے مرحلے میں. وہ ظاہر ہے اس پر مہینوں گزریں گے، سالوں گزریں گے. اس کے بعد یہ فرمایا ہے کہ اگر ان ساری تدبیروں میں ناکام ہو جاؤ تو پھر تادیب کر سکتے ہو. یہ قرآن مجید میں بات اس طرح بیان ہوئی.